دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ جامعۃ المدینہ للبنین کے طلباء متوجہ ہوں، آپ کو تجہیز و تکفین ویڈیو کورس دکھایا جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مؤرخہ 24 جنوری بروز اتوار دن 12 بجے اس کورس کے حوالے سے آپ کے جامعات میں تحریری امتحان کا سلسلہ ہوگا۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تجھے بشارت یعنی خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے، تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ یہ کام اسی صورت میں بندہ کر سکتا ہے امت کی خیر خواہی کی لگن ہو، اگر یہ نہیں ہوگی تو بندہ یہ اہم کام کر نہیں سکتا۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 4۔ جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا دے دیں کہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں، انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ ایک مریض کے پاس تھے تصور کے اندر، اس مریض کی آپ عیادت کرتے رہے یہاں تک کہ اس مریض کا انتقال ہو گیا، آپ نے انتقال کا وقت بھی پایا، اس کی آنکھیں آپ نے بند کر لی، ہاتھ صحیح کر لیے، پیر صحیح کر لیا، چہرہ قبلہ رخ کر دیا، کروٹ اس کو دے دی، پیٹ پر کوئی آپ نے گیلی مٹی رکھ دی، اب آپ اس میت کو نہلانے کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور عاشقان رسول، جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ میت کو نہلانے کا طریقہ سیکھیے اور اپنے لیے ثواب آخرت کا سامان کیجئے۔ آئیے آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالہ مدنی وصیت نامہ صفحہ 12 تا 13 پر لکھے ہوئے غسل میت کا طریقہ بیان کرتا ہوں۔ اگر بتیاں یا لوبان جلا کر 3 یا 5 یا 7 بار غسل کے تختے میں دھونی دیں، یعنی اتنی بار تختے کے گرد پھیرائیں، تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، ناف سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں۔ آج کل غسل کے دوران سفید کپڑا اڑا دیتے ہیں اور اس پر پانی بہاتے ہیں، جس سے میت کے ستر کی بے پردگی ہوتی ہے، لہذا کتھئی
یا گہرے رنگ کا اتنا موٹا کپڑا کہ پانی پڑنے سے سطر نہ چمکے، کپڑے کی 2 تہیں یعنی ڈبل کر لے تو زیادہ بہتر۔ حاجی زمزم علیہ رحمت اللہ اکرم کا جب غسل میت ہو رہا تھا تو اس وقت کے کچھ مناظر ریکارڈ ہو گئے تھے، وہ ریکارڈ شدہ مناظر، اور اس میں امیر اہل سنت نے جو احتیاط کے مدنی پھول دیے تھے یہ ریکارڈ ہو گئے تھے۔ ساؤنڈ صحیح نہیں تھی، میں خلاصہ آپ کو کر دیتا ہوں۔ اصل حاجی زمزم کا جو انتقال ہوا تھا اس سے پہلے آپریشن ہو چکے تھے۔ اب جب آپریشن ہوئے تھے تو یہ یوں سمجھے کہ اس طور پر ہمیں سیکھنے کے مدنی پھول زیادہ ملے کہ جب ایسی میت آ جاتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اس پہ گھبرانے کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن اس میں بہت ساری باتوں کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا تعویذ نکالا گیا، ان کی امیر السنت تشریف لے کر جا رہے تھے تو کفن کا تھوڑا سا حصہ ہوا سے ہل گیا، اسکریپ بینڈ نظر آیا، تو آپ نے اسکریپ بینڈ اتروا دیا اور یہ فرمایا کہ اس پر بھی وارثوں کا حق ہے، اور یہ والی بھی اسکریپ بینڈیج نکالی گئی، اور یہ اتفاق ایسا ہے کہ کیمرے کی آنکھ نے یہ باتیں محفوظ کر لی۔ اس کے ساتھ مزید یہ فرمایا کہ اب ایک ایک تنکا وارثوں کا ہے۔ اب ان کے کچھ پیپر، ان پر یوں سمجھے کہ پیپر بینڈیج بھی ہوتی ہے جو جسم پہ باقاعدہ چپک جاتی ہے، یہ بھی لگی ہوئی تھی، اور اسکریپ بینڈ بھی تھا۔ اسکریپ بینڈ اتروائی، اور دیگر جو ایسی بینڈیج تھی جسے نکالنے سے بلیڈنگ وغیرہ ہونے کا خطرہ تھا تو وہ منع کیا۔ ایسی چیز میت سے جدا کی جائے گی جو ورثہ کے کام آ سکے، اور ایسی چیز باقی رکھی جائے گی کہ جو میت کے لیے ضروری ہو۔ آپ کو اب وہ دکھائے جا رہے ہیں۔ باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر، باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر، ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں، ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں۔ جوابداری یہاں رکھ کر کھینچیں گے کیونکہ جسم کو نقصان پہنچے گا، باقی اس طرح کی ایسی چادر سمیت پاجامہ غالباً نکل آئے گا، جو نکل سکتا ہے وہاں سے نکال دیے تھے، باقی کپڑا بعد میں پھینک نہیں سکتے، اس کو اگر تلبس ہے تو پاک کرنا پڑے گا۔ کمر میں ہاتھ چھوڑ کے کمر میں وہ پٹا ہو کپڑا سے پیٹ کو خالی سی ہے تھوڑا ادھر سے تھوڑا
یہ بہت احتیاط سے تھوڑا پٹے کو نیچے کا پھیلا دیتا ہے کمر پر اسی ترکیب سے سر کی طرف سے بٹھائیے پہلے سر کی طرف سے اوپر کرے چادر بہت پھیلا دے اوپر تک گھی سے نیچے ٹکڑا نیچے چادر ادھر سے دوبارہ کاٹی چادر کٹی گی پہلے چادر چوز کری گی کیا اگر چادر نہ بھی رکھنی ہو تو چاروں طرف سے یہ چادر چادر جو موجود ہے وہی اٹھ جائے گی. ہاں یہ چادر خامخواہ ملوث ہے. ٹھیک ہے چادر سے اجازت نہیں. اجازت پگ رکھی ایسا لے لو. بسم اللہ اب یہ کہ سمجھو کہ ان کا جو وارث ہوگا ہم تصرف نہیں کر سکتے. انہوں نے 2 تعویذ میرے پاس رکھے 2 تعویذ یہ تعویذ بھی اب ان کے وارث ہو گئے. اب یہ کہ جو غسل دیں گے 2-3 اس میں مخصوص وہی اندر رہیں گے باقی سب باہر جائیں گے. یہ اپنی سکھل درینا اس کے لیے اپنے چادریں دو یہ پٹا پسند جو ہو سکتا ہے یہ کھیل ان کا وائس ہو جائے گا یہ کام کی چیز ہے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. یہاں کے بعد کا مرحلہ تو چونکہ ریکارڈ نہیں ہوا، اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ یہ راز کا معاملہ ہے. جب میت کو غسل دیا جائے تو اس وقت اتنے ہی اسلامی بھائی ہونے چاہیے جتنوں کی حاجت ہے، اس سے زیادہ کی ترکیب نہیں ہوتی. اس میں دھونی دینے کا عملی طریقہ بھی آ گیا جو مفتی صاحب دے رہے تھے، اور وہ طریقہ بھی ہم نے دیکھا. ساتھ ساتھ میت کو اٹھا کر کس طرح رکھنا چاہیے اس عملی طریقے کو بھی ہم نے دیکھ لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنتوں بھرا غسل میت دینا انتہائی آسان کام ہے. دیکھیں تفصیل ہم آپ کو بیان کریں گے، مگر ابھی تفصیل سے پہلے آپ چند چیزیں تحریر کر لیں، نوٹ کر لیجئے. آپ کو ہم بعض مراحل
جو ہیں وہ تحریر کرا دیتے ہیں. جب آپ کے ذہن میں ایک مرحلہ ہوگا پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بڑے آرام کے ساتھ ساری چیزیں دیکھیں گے. دیکھیں ابھی آپ کو جو سلسلہ دکھایا جائے گا اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں, احتیاطیں بھی ہیں. تو اب آپ تفصیل اور احتیاطوں کے پیش نظر ایسا نہ ہو کہ غسل کے طریقے کے اصل مراحل کو بھول جائیں. تو لہٰذا ابتداءً غسل کے مراحل کو آپ تحریر کر لیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رکھیں. صرف 7 مراحل پیش نظر رکھنے, 7 مراحل ہو گئے آپ کا غسل میت ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ تختے کی دھونی دے چکے ہیں اور میت کو اٹھا کر تختے پر لا چکے ہیں. یہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں ہمارے سلسلے کے اندر. اب آپ کا سلسلہ آگے جاری ہے. غسل کے ہی 7 سٹیپ ہیں, یعنی میت جب تختہ غسل پر آ گئی 7 مراحل آپ نے پورے کر دیے, غسل میت سنت و برا غسل میت ہو گیا. پہلی چیز لکھیے, دونوں طرف استنجا کرانا, میت کو دونوں طرف استنجا کروانا. اس کا طریقہ آپ کو بیان کیا جائے گا, احتیاطیں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھ سکیں گے. نمبر 2, وضو کرانا, یعنی فرائض کے جو اعضاء ہیں, چہرہ دھونا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, پیروں کا دھونا, اعضاء یعنی آپ کے وہی ہوں گے جو فرائض وضو کے ہیں مگر مقدار سنتوں کے مطابق ہوگی. یعنی چہرہ دھونا تو 3 بار چہرہ دھویا جائے گا, کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا تو یہ بھی 3 بار ہوگا, چوتھائی سر کا نہیں بلکہ پورے سر کا مسح کریں گے, اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے جائیں گے. اب یہ آپ کا دوسرا کام ہو گیا. پہلا کام دونوں طرف استنجا کروایا, دوسرا کام آپ نے وضو کیا. تیسرا کام سر یا داڑھی کے بال دھونا. تو داڑھی والے کتنے خوش نصیب عاشقان رسول ہیں کہ دھلی ہوئی داڑھی لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. سرکار کا جب زیارت کرائی جاتی ہے تو داڑھی بھی ہماری دھلی ہوئی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو سر اور داڑھی کے بالوں کو دھونا تیسرا کام. چوتھا کام, میت کو آپ الٹی کروٹ دیں گے تو کون سی کروٹ اوپر ہو گئی؟ سیدھی کروٹ اوپر ہو گئی. تو سیدھی کروٹ میں اب آپ نے جہاں تک دھویا ہوا تھا یہ گردن سے آپ نے دھونا شروع کیا, یہاں سے لے کر آخر تک آپ دھوتے چلے جائیں گے. تو یہ چوتھا کام ہو گیا. پانچواں کام یہ ہوگا کہ اب آپ سیدھی کروٹ دیں گے. جب سیدھی کروٹ دیں گے تو میت کی الٹی کروٹ اوپر ہو جائے گی. تو یہ یہاں سے دھو کر آپ آخر تک جسم کو دھو لیں گے. کتنے کام ہو گئے؟ 5 کام. چھٹا کام میت کو دوبارہ استنجا کروانا. پھر 7واں کام آپ کا کافور کا پانی سارے بدن پر گرانا. کون سے 7 کام ہیں؟ 7 کام. پہلا کام دونوں طرف استنجا کروانا, دوسرا کام وضو کروانا, تیسرا کام داڑھی یا سر کے بال کو دھونا, چوتھا کام سیدھی کروٹ آخر تک دھونا, پانچواں کام الٹی کروٹ آخر تک دھونا, چھٹا کام استنجا کروانا, 7واں کام کافور کا پانی ڈالنا. صرف 7 کام کیا آپ نے, آپ کا سنت و برا غسل میت ہو چکا. جی ہاں, اس کی کچھ تفصیلات بھی ہیں, کچھ احتیاطیں بھی کرنی ہیں اور کس انداز سے کرنا ہے. آئیے آپ کو عملی طریقہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے توجہ یہ رہے کہ پہلے تو عرض کیا گیا تھا جیسے ہی کسی شخص کی روح بدن سے جدا ہو تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اعضاء سیدھے کر دیے جائیں. باہر دنیا ہے فانی, نظر نہ کر اس پر. باہر دنیا ہے فانی, نظر نہ کر اس پر.
सारी बाहर आँखों में। अब सबसे पहले वो पट्टियां बांध दी गई थी जो फोतगी के फौरन बाद बांधी गई। अब सबसे पहले ये पट्टी खोली जाएगी, खोलने अगर खोलना मुमकिन हो, वरना काट दी जाए। अब जैसे ये पट्टी उतारी गई, ये इसकी गिरा इस तरह रखी गई है कि इसको आसानी से खोला जा सके, जैसे फीते की या तस्मा होता है जूते का, उसकी गिरा है, ये खोल दिया गया। अब इसके बाद मय्यत के लिए जो कफन लाया जाता है, इसमें जो अहम मदनी फूल हैं वो ये हैं कि उमूमन बाज़ार से सिले सिलाए कफन मिलते हैं। तो ये हम में से हर एक इस्लामी भाई को पता है कि आम तौर पर ये जो लोग तिजारत पेशा हैं, ये आम तौर पर इस तरह के काम करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सुन्नत के मुताबिक मय्यत के कद के मुताबिक कफन हो, ये बहुत मुश्किल है, तो उसमें कमी बेशी होती है। ताकि यहाँ तक भी देखा गया है कि कफनी एक मखसूस शय है, वो इंशाअल्लाह हम उसके बारे में भी सीखेंगे। कफनी जो है वो आगे से तो घुटनों तक होगी और पीछे से बसा औकात ये कमर तक होती है। ये हालत है, मतलब वो इसी हालत में कफन दिया भी जाता है। तो मसनून जो कफन है, इसके हुसूल के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि थान बाजार से ले लिया जाए और जैसे तरीका अर्ज किया जाएगा इसके मुताबिक बाआसानी आप कफन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मय्यत मौजूद है, मय्यत के जिस्म से वो कपड़े वगैरह अलग किए जाएंगे। इसके बाद मय्यत के बदन पर चादर डाली जाएगी। ये सफ़ेद टुकड़ा था, लेकिन जैसे हमने सुना तरगीब के अंदर कि अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि बेहतर ये है कि कत्थई चादर या डार्क कलर की चादर, और वो भी डबल करके डालें ताकि जब पानी डाला जाएगा तो उसके सित्र के आज़ा ना चमके। मय्यत के सित्र के आज़ा की हिफाजत करना ये जो गुस्ल देने वाले इन पर लाजिम है। अब सबसे पहले ये ऊपर कपड़ा रख दिया गया, इसके बाद कपड़े उतारे जाते हैं मय्यत के। उसमें ये रहे इज़ार, तो जैसे ये शलवार है, पाजामा, ये तो बाआसानी हाथ अंदर दाखिल करके इसको खोला जा सकता है और आराम से ये निकल सकता है। मय्यत को तकलीफ कम से कम हो इस सूरत में इसका लिबास उतारा जाए। तो अगर तो मय्यत के लिबास अगर सीधा उतरना मुमकिन हो, अब माल ज़ाया ना हो, इस बात को ही मलूज़ रखना है। अगर लिबास वैसे उतर सकता और इसमें कम तकलीफ हो, कम अजियत हो, तो लिबास सही उतार लिया जाए। वगरना अब बाज़ सूरतें जैसे हमारे ये आस्तीन वगैरह सिलते हैं तो इसके अंदर ये सिलाई होती है, अगर ये शरई एहतियातें अगर आप कर लें तो ज़्यादा इसमें फ़ायदा है। तो इसमें जो आपकी ये सिलाइयाँ हैं, ये अगर कोशिश करेंगे तो ये बाआसानी एक तरफ की सिलाई अगर उधेड़ देंगे तो ये कुर्ता आराम से उतर जाएगा। इसके बाद जो कफन के लिए कपड़ा लाया जाता है, इस कपड़े के काटने का मखसूस अंदाज है। ये एक लिफाफा है, ये वही बिल्कुल सीधा कपड़ा है। इसको जब हमने काटा तो इसका अंदाज मुलाजा फरमा लीजिए। ये कोने पे आप इस अंदाज पे हाथ अपना रख के, जितना आपके हाथ का साइज़ है इतना आपने, ये पूरे का पूरा ये चौड़ाई में कपड़ा है, अब इतना एक जितना आपका हाथ का साइज़ है इतना आप हाथ का साइज़ रख के इसको यहाँ से काटेंगे कपड़े को। ये बिल्कुल ऐसे ही कटा है, इसको यहाँ से काट के इसको डबल कर लिया। अब ये इस तरीके से साइडों से इसके सिलाई हो गई तो ये लिफाफा बन गया। ये लिफाफा वो है जो गुस्ल देते हुए सितर पर हाथ ना लगे, इसके लिए तैयार किया गया। ये इतना हो कि कम से कम आपकी कलाई तक आ जाए, फिर ऊपर से इसको ये किसी धज्जी वगैरह से बांध दिया जाए। अब सबसे पहले मय्यत को इस्तिंजा करवाया जाएगा। इसमें तरीक़ाकार यही है कि गुस्ल देने वाला बाएं हाथ पर ये लिफाफा चढ़ा लेगा और इसके बाद मय्यत की टांगों की हैयत ऐसी की जाएगी कि जैसे कपड़ा है तो कपड़े के अंदर से सित्र के मकाम तक हाथ पहुंच सके। इस तरीके से कपड़े के अंदर से हाथ डालकर, बाज़ औक़ात टांग को थोड़ा सा उठाना भी पड़ता है ताकि जो पीछे का मकाम है थोड़ा सा वो सित्र थोड़ा सा इस पोजीशन में आ जाए कि वहाँ तक हाथ पहुँचे। और इसको बाकायदा ऊपर से पानी डालने वाला एक इस्लामी भाई जो मुआविन है वो पानी डालता रहेगा और इस तरह पानी अंदर जाएगा तो ये इस तरीके से मय्यत को ये इस्तिंजा करवाया जाएगा। अब जो इस्लामी भाई गुस्ल दे रहे हैं तो जो मुआविन है इस इस्लामी भाई को आप मखसूस कर दें कि ये एक हाथ से, मतलब वो मग से पानी वगैरह जब डाले तो वो पानी डालने के बाद वो ना मग को नीचे रखे ना इसको कहीं और ऐसी जगह लगने दे कि जिसकी वजह से कोई नापाकी के कतरात वगैरह इस बाल्टी के अंदर जाएं। पहली एहतियात ये। दूसरी एहतियात ये है
کہ جب پانی عام طور پہ گرم کیا جاتا ہے وہ بیری کے پتوں والا پانی، جب یہ نارمل کنڈیشن میں آتا ہے تو اب اس کیا کیا جاتا ہے، اگر وضو نہیں ہے، ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہیں تو پانی چیک نہیں کر سکتے، پانی مستعمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو اسلامی بھائی غسل میں معاونت کر رہا ہے اس کو سب سے پہلے باوضو ہونے کے لیے آپ کہیں وضو کا مشورہ دیں، وضو کر لیا تو اب اس کے بعد ان کو کہیں کہ آپ کا کام فقط یہ مگ ہاتھ میں رکھنا اور بالٹی کے پاس رہنا ہے، آپ مگ سے لوٹے کے اندر پانی ڈالتے رہیں گے۔ اب سب سے پہلے استنجا ہو گیا، استنجا کے بعد یہ جو دھجی ہے بعض اوقات امکان یہ ہے کہ یہ نجس ہو جائے گی، اگر نجس ہو گئی کوئی ایسی صورت ہے تو اب یہ ساتھ میں ایک ایسا ڈسٹ بن وغیرہ یا ایسا شاپر آپ رکھیں جس کے اندر یہ دھجیاں آپ ڈالتے جائیں۔ اب یہ استعمال اس کا ہو گیا، یہ ڈال دیا اندر، اب اس کے بعد اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے نیچے کر کے دھو لیں، ہاتھ دھونے کے بعد اب نماز کی طرح وضو کروایا جائے گا۔ تو وضو کے اندر کیا ہے، سب سے پہلے وضو کے 4 فرض ہم نے سیکھے ہیں، وہی 4 فرض پورے کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اب یہ ان کا چہرہ ہے، چہرے پر ایک اسنائے میں پانی ڈالیں گے اچھی طرح اور نرمی سے محبت اور شفقت کے ساتھ یہ ملتے ہوئے گویا پورا ان کا چہرہ دھو رہے ہیں، اس طریقے سے کہ پیشانی کے بال جہاں عادتاً جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کے درمیان اس پورے حصے پر اچھی طرح آپ نے پانی بہانا ہے۔ یہ پانی بہہ گیا، اس کے بعد یہ پہلا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد اب دوسرے فرض ہے دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا۔ پہلے دایاں بازو دھلے گا، وہی دایاں بازو جس طرف چہرہ ہے میت کا، اب یہ دایاں بازو جس طرح وضو میں دھوتے ہیں بعینی وہی طریقہ ہوگا، آپ انگلیوں کے پوروں سے دھونا شروع کریں گے، یہ نرمی سے پانی ڈال رہے ہیں اور نرمی کے ساتھ یہ انگلیوں کا خلال وغیرہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے کوہنیوں سے اوپر یہ آدھی جو آپ کا یہ کوہنیوں کے اوپر کا حصہ آدھا بازو یہاں تک دھو لیں، اس کو 3 مرتبہ اس کو دھو لیا جائے۔ پھر یہ دوسرا بایاں بازو، اس کو بھی اسی طرح دھوئیں گے، پھر اچھی طرح پانی بہا لیں کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے، یہ دوسرا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کا مسح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب یہ دونوں پاؤں اچھے طریقے سے پانی ڈالتے ہوئے جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق دونوں پاؤں یہ دھو لیے جائیں گے، یہاں تک یہ دونوں پاؤں یہ ٹخنوں سمیت دھل گئے، آدھی پنڈلی تک دھو لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے یہاں تک تو سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ وضو ہو چکا، اب اس کے بعد جیسے عام طور پہ صابن استعمال کیا جاتا ہے تو جو ہمارا وہ جو پتے تھے بیری کے پتے ان کا جوش دیا ہوا قابل برداشت پانی جب یہ ہو تو صابن کی حاجت نہیں ہے، صابن اگر استعمال کرنا چاہیں تو جب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب صابن استعمال کرتے ہوئے سر پہ اچھی طرح پانی ڈال کے آپ اس سر کو بھی اچھی طرح دھو لیں، صابن وغیرہ استعمال کرنا تو صابن استعمال کر لیں، داڑھی کے بال اچھی طرح دھو لیں۔ یہ 2 چیزیں دھونے کے بعد اب بائیں کروٹ پر میت کو لٹائیں گے کہ دایاں کندھا اوپر آ جائے گا، دایاں کندھا یعنی آپ وہی پوزیشن ہے، یہ میں کھڑا ہوں میت کے سر کی طرف، میرا دایاں کندھا یہ بنتا ہے، اب یہ دایاں کندھا اس طرح اوپر آئے گا کہ بایاں کندھا نیچے چلا جائے گا اور سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر حصے پر اس طرح پانی بہایا جائے گا کہ یہ پانی تختے تک پہنچ جائے۔ اب یہ اس میں احتیاط ضروری ہے کہ آپ کا یہ کپڑا اتنا سائیڈوں سے بڑا ہونا چاہیے کہ جب آپ کروٹ دلائیں تو یہ پیچھے کا حصہ، جب ظاہر سی بات ہے کروٹ دلائیں گے تو پیچھے کا حصہ اگر کپڑا چھوٹا ہوگا تو وہ بے پردگی کا اندیشہ ہے، تو کپڑا موٹا ہو، گہرے رنگ کا ہو، ڈبل ہو، یہ زیادہ بہتر، اور اتنا بڑا ہو کہ جب آپ کروٹ دلائیں تو جب بھی وہ تختے سے کپڑا اوپر نہ اٹھے۔ اس میں بائیں طرف ہمارے اسلام میں کروٹ دلائیں گے، یہ ان کی بائیں سائیڈ ہے، بائیں سائیڈ کی طرف ان کا بدن ٹچ کریں گے، یہ اس طریقے سے اتنا کہ بس پانی پہنچ جائے، یہ پورا سیدھا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ اسلام بھائی جو غسل دے رہے ہیں اچھے طریقے سے کندھے سے پانی بہائیں گے، سر دھل چکا ہے ان کا پہلے، بقیہ اگر پیچھے کا حصہ کوئی گدی وغیرہ باقی ہے تو وہ دھو لیے جائے، اور اس طرح پانی آگے سے اور پیچھے سے ڈالیں گے کہ تختے تک پہنچ جائے، جب تختے تک پہنچے گا تو سارے جسم تک بدرجہ اولا پہنچ جائے گا۔ اب یہ اس کے بعد یہ ان کے بازو، یہاں بازو کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے دھوئیں گے کہ یہ بغل اور آگے پیچھے کا حصہ، اس میں اب جیسے صابن استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں اب دوبارہ آپ کو اس لفافے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہ دوبارہ لفافہ رکھتے ہوئے اگر اندر صابن وغیرہ لگانا چاہیں
یا پانی اندر پہنچانا چاہیں تو رانوں کے جو ملا ہوا مقام ہے یہاں پانی پہنچنا مشکل ہے، تو تھوڑا سا رانیں کھولنی بھی پڑیں گی اور رانوں کے اندر ہاتھ ڈال کے اچھے طریقے سے آگے پیچھے سے بلا حائل میت کے جسم کو نہیں چھو سکتے، جو ستر کا مقام ہے بلا حائل ستر کے مقام کو نہیں چھو سکتے۔ کپڑا ہے تو یہ بیچ میں حائل ہے، اس صورت میں اس کو چھونا درست ہے۔ اب اس طریقے سے یہ پورے کا پورا پانی اس طریقے سے بہائیں گے کہ جسم کا ایک ایک حصہ بالکل بھیگ جائے۔ یہ پورے کا پورا بائیں کروٹ پہ لٹا کر دائیں کروٹ پہ پانی اس طرح ڈالا گیا کہ ہر حصے تک پانی پہنچ گیا۔ اب وہ دائیں طرف نیچے آ جائے گی اور بائیں کروٹ اوپر آ جائے گی۔ اب یہ ہمارے اسلام بھائی یہ دیکھیں کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، کپڑے کی یہ کیفیت ہے کہ کپڑا یہ میت کے تختے پر رہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی اسی طریقے سے کندھے کی طرف سے پانی بہانا شروع کرنا ہے، اس طریقے سے سر سے بائیں کندھے سے بائیں، اس طریقے سے کہ ہر حصہ اچھی طرح دھل جائے۔ اور اس کے بعد یہ بازو اچھے طریقے سے دھلیں گے، بازو کے ساتھ ساتھ یہ بغل اور یہ پیچھے پشت پہ اچھی طرح پانی بہائیں گے۔ اگر حاجت ہے تو پھر وہی کپڑا ہاتھ پر چڑھا کر، لفافہ ہاتھ پر چڑھا کر پھر ہی ستر کے مقام کو ٹچ کر سکتے۔ تو اس طرح یہ اچھے طریقے سے ایسے کرتے ہوئے پھر ٹانگیں اٹھا کر رانے تھوڑی سی کھول کے اچھے طریقے سے پانی بہاتے ہوئے ہاتھ سے ملنا ہے حتیٰ کہ یہ پورے کا پورا جسم دھل جائے۔ اس کے بعد نرمی سے میت کو اٹھانا ہے اور پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا ان کو اوپر، یہ پورا سٹنگ پوسچر تو نہیں بن سکتا، اتنا ہو کہ تھوڑا سا اوپر آ جائیں، نرمی سے پیٹ پر ہاتھ پھیریں گے۔ اگر نجاست خارج ہو تو اب کیا کریں گے، نجاست کو دھو دیا جائے گا، اس طریقے سے اتنا پانی بہا جائے کہ اب غالب گمان ہو کہ اب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا۔ تو اب جب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا تو انڈرسٹوڈ ہے یہ پاک ہو گیا۔ اب اس صورت میں وہ دوبارہ غسل کے اعادے کی حاجت نہیں، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7واں مرحلہ پورے جسم پر کافور کا پانی بہانا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ چند مسائل غسل بھی سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھے، یہ مستحب ہے۔ نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلے کی طرف پاؤں کر کر، یا جو آسان ہو۔ جس طرح یہ جو لکھا ہوا خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ قبر میں کیسے رکھتے ہیں؟ قبر میں یوں رکھتے ہیں کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے کہ میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے ورنہ گھبرائے گا۔ نیز اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت اعضائے میت کی طرف نظر کرے، بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے کہ اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جس سے وہ چھپاتا تھا۔ یہ ستر کا مسئلہ نہیں ہے، ستر تو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت۔ مردہ اگر پانی میں گر گیا یا اس پر میہ برسا یعنی بارش ہوئی کہ سارے بدن پر پانی بہہ گیا، غسل ہو گیا، مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بری جو ذمہ ہوں گے کہ نہلائیں۔ لہذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بنیت غسل اسے 3 بار پانی میں حرکت دیں کہ غسل مسنون ادا ہو جائے، اور اگر ایک بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا مگر سنت کا مطالبہ رہا۔ یعنی اس مسئلے سے یہ بھی پتہ چلا کہ غسل میت کرنا یہ
زندوں کی ذمہ داری ہے. خود ہی پانی اس تک پہنچ گیا تب بھی یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑ جائے گی تو ہاتھ نہ لگائیں، صرف پانی بہا دیں. نہلانے کے بعد اگر ناک، کان، منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں. میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دیں. ہاں اگر ناخن ٹوٹا تو اسے لے سکتے ہیں، ادھڑ گیا ناخن، اب اس کو لے سکتے ہیں. اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں. اگر غلطی سے آپ نے ایسی غلطی کر دی کہ ناخن کاٹے یا بال کاٹ دیے تو اب کفن میں رکھ دیے جائیں. میت کے دونوں ہاتھ تو کروٹوں میں رکھیں، سینے پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے. بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں، یہ بھی نہ کریں. میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں، سائیڈوں میں رکھے جائیں گے. بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے لے کر آتے ہیں، یعنی آپ سمجھے کہ مٹکے لے کر آتے ہیں. اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے، گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں. اور بعض یہ جہالت کرتے کہ غسل کے بعد توڑ دیتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے کہ مال ضائع کرنا ہے. اور اگر یہ خیال ہو کہ نجس ہو گئے تو یہ بھی بات فضول ہے. اولاً تو اس پر چھینٹیں نہیں پڑتی، اور پڑے بھی تو راجح یہ ہے کہ میت کا غسل نجاست حکمیہ دور کرنے کے لیے ہے، تو مستعمل پانی کی چھینٹیں پڑی، اور مستعمل پانی نجس نہیں. جس طرح زندوں کے وضو و غسل کا پانی، اور اگر فرض کیا جائے کہ نجس پانی کی چھینٹیں پڑی تو دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا. اور اکثر جگہ وہ گھڑے وغیرہ مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں. اگر نیت یہ ہو کہ نمازیوں کو آرام پہنچے گا اور اس کا مردے کو ثواب ملے گا تو یہ اچھی نیت ہے اور رکھنا بہتر ہے. اور اگر یہ خیال ہے کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے تو یہ میری حماقت. اور بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. اور اس میں مزید بھی احکام ہے، وارث کا مال ہے یا نہیں ہے، بہار شریعت میں اس کو دیکھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے. مدنی وصیت نامہ صفحہ نمبر 4، وصیت نمبر 7. غسل باریش با امامہ و پابند سنت اسلامی بھائی عین سنت کے مطابق دیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں سادات کرام اگر گندے وجود کو غسل دیں تو لفظ لکھا ہے سگے مدینہ عفی عن، اسے اپنے لیے بے ادبی تصور کرتا ہے. مدنی وصیت نامہ صفحہ 4، وصیت نمبر 8. غسل کے دوران ستر عورت کی مکمل حفاظت کی جائے. اگر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کتھائی یا کسی گہرے رنگ کی 2 موٹی چادریں اڑا دی جائیں تو غالباً ستر چمکنے کا احتمال جاتا رہے گا. ہاں پانی ظاہری جسم کے ہر حصے بلکہ روئے روئے کی جڑ سے لے کر نوک پر بہانا لازمی ہے. وصیت نمبر 9. کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہوا ہو تو سعادت ہے. کاش کوئی سید صاحب سر پر سبز امامہ شریف سجا لیں. اسی صفحے کے حاشیے پر حاشیہ نمبر 2 پر لکھا ہے صرف علماء و مشائخ کو با امامہ دفن کیا جا سکتا ہے، عام لوگوں کی میت کو مع امامہ دفنانا منع ہے. کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے. صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے. عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفن کا بیان، مرد کا مصون کفن لفافہ، ازار، قمیص، عورت کا مصون کفن درجہ بالا 3 اور 2 مزید، سینہ بند، اوڑھنی۔ کفن کس طرح کا ہونا چاہیے؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں جمعہ اور عیدین کو جو کپڑا پہنتا تھا اس کپڑے کا کفن مستحب ہے۔ کفن پہنانا یہ ایک اہم شے ہے، کفن پہنانے سے پہلے کفن بنانا یہ اس سے بھی اہم ہے۔ آپ کو کفن پہنانے کا طریقہ دکھاتے ہیں۔ اب یہ وہ بڑی چادر بچھائی گئی جو سر اور پاؤں سے اتنی زائد ہوگی کہ جو باندھنے میں آ جائے، پھر اس کے بعد وہ کپڑا کے جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے وہ رکھا جائے گا، اور یہ تیسرا وہ قمیص ہے جس کو ہم نے کاٹا تھا، اور یہ قمیص کی کیفیت کیا ہوگی؟ اوپر کا حصہ جو اوپر آئے گا اس کو ہم پہلے لپیٹ کے ایک سائیڈ پر اوپر کی جانب کر لیں گے، یہاں کر لیں گے، اور یہ نیچے والا حصہ ہے۔ اب میت کو یہاں پر رکھنا ہے۔ میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے tajheezottakfeen.dawatesslami.net۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔